یہ دیکھیں کیا لکھتا ہے، کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے. یعنی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میری شکل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد آئے ہیں، میں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوں، تو کہتا ہے اب جو روحانیت ہے میرے وجود میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سالوں کی جو روحانیت ہے اس سے زیادہ اقوا اور اکمل اور اشد ہے. اب اپنے نشان بتاتے ہوئے مرزا غلام قادری نے کیا کہتا ہے، روحانی خزائن کی جلد 20 صفحہ نمبر 36 کہتا ہے کہ اب تک 2 لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں. آگے کیا کہتا ہے، یہی جلد 20 ہے، یہ صفحہ نمبر تھا 36 اور صفحہ نمبر 43. وہ کہتے ہیں نا کہ دروغ گورا حافظہ نباشد، کہ جھوٹے بندے کا حافظہ نہیں ہوتا. صفحہ نمبر 36 پہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں. اور صفحہ نمبر 43 پہ لکھتا ہے جس شخص کے ہاتھ سے اب تک 10 لاکھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں جھوٹا دجال. خود جھوٹے بندے کو نہیں پتا چلتا کہ میں 3 صفحے پیچھے کیا لکھ کے ہیں. اچھا، خود کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ نشانات جو ہے وہ بتا رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات تھے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3000 معجزات کا ذکر کیا اور اپنے لیے 10 لاکھ سے بھی زیادہ. تو بتائیں یہ خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دے رہا ہے یا نہیں؟ یہ روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، یہی والی صفحہ نمبر 350 ہے. کہتا ہے ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سے زیادہ معجزات ہوئے، یعنی 3 اور 4000 کے درمیان کر لیں. اپنے لیے کیا کہہ رہا ہے، 10 لاکھ سے زیادہ نشانات یعنی معجزات، اپنے لیے 10 لاکھ سے زیادہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3000. اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا رہا ہے یا کم یا غلام یا جناب ان کا سچا عاشق صادق کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سب جھوٹ ہے. اب دیکھیں کیا لکھتا ہے، اب یہ بھی ذرا غور سے پڑھیے گا. کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کرے، یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے. اب ذرا مسلمان دل تھام کر سنیں. پھر کہتے ہیں یہ ہمارے افضل بھائی اور ہمارے ایک وہ اویس بھائی ہیں، یار آپ سختی کیوں کرتے ہیں بھائی؟ بتائیں، ہم اگلی بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں کیا کریں ہم؟ یہ روحانی خزائن کی جلد 23 ہے، صفحہ نمبر 91 ہے. کہتا ہے ہر ایک قسم کے دین پر غالب کرے، یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے. اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا، وہ غلبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا. کب ظہور میں آنا ہے؟ اس کانے کے زمانے میں. اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیشگوئی میں کچھ تخلف ہو، اس لیے اس آیت کی نسبت ان سب متقدمین کا اتفاق ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ عالمگیر غلبہ مسیح موعود کے زمانہ میں ظہور میں آئے گا. کیا کہتا ہے کہ یہ غلبہ میرے ذریعے ہونا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ غلبہ نہیں ہو سکا. بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کو اور بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں دیگ میں سے ایک دانہ ہی جو ہے وہ چکھ لیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے، ساری دیگ چکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی بہت جگہ ہیں جہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین توہین کی ہے اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور ان سے زیادہ افضل جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو چونکہ بات لمبی ہو جائے گی تو یہ بات ثابت یہ ہوئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا جو ذلی بروزی نبوت کا عقیدہ گڑھا ہے، اس کے تحت اس کا عقیدہ، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں
اور یہ دوسری بعثت ہے، اور اب میں جو آیا ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمالات میں، روحانیت میں پہلے سے بڑھ کر ہوں۔ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، جزانیں ہو رہی ہیں، تو میں اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی جی۔ السلام جزاک اللہ خیر۔ جی امتیاز بھائی آپ کر لیں۔